کہ ایک شخص نے کسی بیوہ یا مطلقہ عورت کے ساتھ شادی کی اور اس سے پہلے شوہر سے اس کی گود میں بچی تھی، اور اس دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد اب اس نے صحبت بھی کر لی، اب یہ اس عورت کو یا طلاق دے دیتا ہے یا یہ فوت ہو جاتی ہے، تو وہ بچی جو اس کی پرورش میں تھی اس پہلے شوہر سے جو رہی ہوئی تھی، اب یہ شوہر جو ہے اس بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ نہ کہے کہ یہ میری بچی نہیں ہے، پہلے شوہر کی ہے، میں اب اس سے نکاح کر لوں، اب اس کے لیے یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر اس نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد ابھی صحبت نہیں کی تھی، اس بیوی کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئی، تو تب تو اس بچی سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سکا بیٹا، سلبی بیٹا، اس بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قید اس لیے لگائی کہ زمانے جاہلیت کے اندر کوئی آدمی اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا، منہ بولا بیٹا اگر کوئی کسی کو بنا لیتا تھا، اس منہ بولے بیٹے کو وہی حقوق دیتے تھے جو سکے بیٹے کو ملتے تھے۔ ان کو وراثت بھی ملنی ہے، ان کو یہ سارے اصول حقوق اس کو ملنے ہیں جو سکے بیٹے کو ملتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قید کو بیان فرما کر یہ اصول بیان فرما دیا کہ جو سکے بیٹے ہیں، آپ کے پشتی بیٹے ہیں، سلبی بیٹے ہیں، ان کی بیوی سے تو نکاح جائز نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو عدت گزارنے کے بعد آپ اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور ان کے نکاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، ان کی آپس میں نہ بنی، انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد عدت گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرنا چاہا، تو لوگوں کے تہانوں سے ڈر رہے تھے کہ میں اگر ان سے نکاح کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ آپ نے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دی۔ تو اللہ رب العزت 22ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ڈرتے ہو، مجھ سے نہیں ڈرتے، مجھ سے ڈرنا چاہیے، لہٰذا آپ نکاح کریں ان سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا؟ نکاح کیا۔